آج لوگ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے ساتھ سانٹ گانٹ ویسی ہوتی ہے، سب اچھے لوگ بھی اس کے ہاں آتے ہیں جاتے ہیں، سب ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، برائیوں سے روکنے کا نظام جو ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے۔ آج آپ کی اور ہماری ذمہ داری اتنی تو ہے کہ ان محفلوں سے اپنے آپ کو دور کر لو جہاں یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ غلط جو بھی ہے اس کو تمہارا دماغ خود ہی پہچانتا ہے غلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہدایت ہر بندے کو عطا کی، ہر بندے کو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے دو چیزیں ایسی نہیں دی ہیں تمہیں جو خیر اور شر کو پہچانتی ہیں۔ ہر انسان، آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ آگ گرم ہوتی ہے، بچپن سے بتایا نہیں جاتا ہے، انسان اپنی خود تجربات سے یا دیکھ دیکھ کر کے سمجھتا ہے، وہ آگ میں ہاتھ ڈالتا نہیں ہے۔ کیا اس کی کوئی ٹریننگ دی گئی ہے بچپن سے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنا نہیں چاہیے؟ تمہاری طبیعت نے خود ہی فیصلہ کیا ہے کہ یہ جلاتی ہے چیز، یہ گرم ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ تو یہ ہدایت اللہ نے ہر بندے کو عطا کی ہے۔ کیا آپ نے اپنے بچوں کو یا آپ کو کسی نے بچپن سے سکھایا ہے کہ جو گندگی ہے، جو غلاظت ہے، پخانا ہو، گوبر ہو، یہ نہیں کھایا جاتا؟ یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی، انسان کی طبیعت میں ہے کہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی طبیعت، دماغ خود ہی کہتا ہے یہ گندی ہے، یہ بری ہے۔ تو اتنی ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے خیر اور شر کو پہچاننے کی، اور کچھ ایسی باریکیاں ہیں جس کو علماء بیان کرتے ہیں یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج امت کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ اس ذمہ داری کو ایسا نہیں ہے کہ صرف علماء نبھائیں گے، عوام الناس کو بھی اس ذمہ داری پر آنا چاہیے۔ آواز ہر برائی کے خلاف اٹھاؤ، اور یہاں تک کہ اس پر اگر تمہاری موت بھی آتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہے، وہ شہادت کی موت ہے۔ برائیوں سے روکتے ہوئے اگر کوئی قتل ہو گیا یا اگر کوئی دنیا سے انتقال کر گیا تو اس کی موت کو شہادت کی موت قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی بندہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کا سفر کر رہا تھا، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دینے کا سفر کر رہا تھا، برائیوں سے روکنے کا سفر کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم ایک نہایت سنجیدہ اور فکر انگیز موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ موضوع ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو بڑی تیزی سے ظاہر ہو رہی ہے۔ قیامت کا تذکرہ سنتے ہی ہر مسلمان کا دل کانپ جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں ہماری پوری زندگی کے اعمال کا حساب ہوگا۔ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب نے اس بیان میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں ایک ایک کر کے ظاہر ہوں گی، اور ان کا ظاہر ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے۔ ان میں سے ایک نشانی ایسی ہے جو آج کے زمانے میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی بدلیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ دوستو، دنیاوی چکا چوند، مال و دولت اور وقتی خواہشات ہمیں دھوکے میں ڈال دیتی ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب ختم ہو جائے گا اور صرف وہی کام باقی رہیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں۔ قیامت کی نشانیاں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہیں تاکہ ہم غفلت سے نکل آئیں اور اپنی نیتوں اور اعمال کو درست کریں۔ آج کے اس بیان میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قیامت کی اس بڑی نشانی کا ظاہر ہونا ہمیں کیا سبق دیتا ہے، اور ہم اس کے ذریعے اپنی زندگی کو کیسے سدھار سکتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اگر یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں تو ہمیں اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور نیک اعمال کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہوں۔ تو چلیے اس بیان کو غور سے سنتے ہیں۔ کر رہا تھا، اس دوران اس کا انتقال ہو گیا تو حضور فرماتے ہیں اس کے
اس کا درجہ نبیوں اور شہیدوں کے بیچ میں ہوگا قیامت کے دن. اس کو درمیانی حصے میں رکھا جائے گا نبیوں اور شہیدوں کے بیچ میں، کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اٹھا کر چل رہا ہے وہ، بہت بڑی ذمہ داری. اب یہ ضروری نہیں آج مجھے یہ مائک ملا یا کوئی بہت بڑا پلیٹ فارم ملا جو مجھے لوگ سن رہے ہیں. ہماری ذمہ داری بڑی ہے. آپ کو آپ کے گھر کے بچے سن رہے ہیں، آپ کسی جگہ پر مینیجر ہیں تو آپ کے ماتحت رہنے والے جو کام کرنے والے ہیں وہ آپ کو سن رہے ہیں. کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث پاک میں ہے. تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اپنے ماتحت رہنے والوں کا، تو ان کو روکنا تمہاری ذمہ داری ہے. اگر پوری دنیا کو نہیں روک سکتے، پورے محلے کو نہیں روک سکتے، اپنے ماتحت رہنے والوں کو تو روک سکتے ہو. اپنی اولاد کو، اپنے آس پاس والوں کو جو تمہاری بات ایکسپٹ کر سکتے ہیں ان کو تو روکو. ان کو برائیوں سے روکنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. معاشرے کا نظام جو آج ڈس بیلنس ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا. الحمدللہ دوستو، ہم نے آج کے بیان میں سنا کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں کس طرح ظاہر ہوں گی، اور ان میں سے ایک نشانی تو ہماری آنکھوں کے سامنے تیزی سے ظاہر ہو رہی ہے. یہ سن کر دل لرز جاتا ہے کہ واقعی وہ وقت قریب آ رہا ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا. یہ نشانیاں ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہیں، ہمیں یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ دنیا کی غفلت چھوڑ کر آخرت کی فکر کریں، کیونکہ جس دن یہ نشانیاں مکمل ہو جائیں گی اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر کوئی عمل کسی کے کام نہ آئے گا. دوستو، یہ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، نیک اعمال کریں اور دنیا کی فانی چیزوں کے بجائے آخرت کی دائمی کامیابی کے لیے محنت کریں. دوستو، اگر آپ کو یہ بیان اور میرا ریئیکشن پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سبق آموز پیغام سے فائدہ اٹھا سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایمان افروز اور بیدار کرنے والے بیانات کے ریئیکشن وقت پر ملتے رہیں. اللہ تعالی ہمیں ان نشانیوں سے سبق لینے، غفلت سے نکلنے اور نیک اعمال کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.